میں عرض کرتا ہوں آپ کو، ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ قرآنی آیات اگر ہم جیسے سورہ یاسین وغیرہ دیگر چیزیں پانی پر دم کریں، پڑھ کر پھونک مار لی، یا کسی کریم وغیرہ کے اوپر، تو کیا اس میں برکت پیدا ہوتی ہے؟ کیا اثر اس تک پہنچتا ہے؟ تو جی بالکل پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اس طرح دم فرمایا ہے، پھونک ماری ہے، اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ کلام پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کلام سے منہ میں ایک تاثیر اور برکت ہوتی ہے، جب آپ پھونکتے ہیں تو وہ برکت وہاں تک پہنچتی ہے۔ اب یہ حصی طور پہ نظر تو نہیں آتی چیزیں، یہ روحانی چیزیں ہوتی ہیں، اور چونکہ ان کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس لیے شرعاً بالکل جائز ہے، اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ کریم وغیرہ پہ جیسے کوئی کسی نے اگر آپ کو کوئی وظیفہ کہا ہے تو آپ اس کو پڑھ کر دم کر کے کریم لگائیں گے، اس کا اثر بڑھے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیاوی مصروفیات ہوتی ہیں، جاب وغیرہ بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کیا یہ ایمان کی کمی کے سبب ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے کام ہوتے ہیں یا ہماری مصروفیات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ بعض جو ہیں وہ ضرورت کے تحت آتی ہیں، بعض واجب کے یعنی حاجت کے تحت آتی ہیں، بعض منفعت اور بعض زینت کے تحت۔ ضرورت کے تحت کا مطلب ایسی مصروفیت ہے کہ اگر ہم اس مصروفیت میں اپنے آپ کو یعنی اس میں اپنے آپ کو مصروف نہ کریں ان کاموں میں، تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسے جاب کرنا، پیسہ کمانا، پھر گھر بنانے کے لیے پیسہ وغیرہ، یعنی اگر بالکل گھر کا تو چلے رہنے دیں، وہ حاجت میں لے لیتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے لیے آپ جاب کرتے ہیں، اس سے آتا ہے کھانا پینا، لباس وغیرہ، تو اگر یہ نہ ہو تو ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ مصروفیت ضرورت کے تحت آتی ہے۔ دوسری حاجت کے تحت کہ اس کے بغیر مریں گے تو نہیں، لیکن بہت زیادہ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے گھر بار وغیرہ کے لیے کرنا۔ اس کے بعد منفعت ہوتی ہے، دو دکانیں میری موجود ہیں لیکن میں تیسری کے لیے محنت کر رہا ہوں، تاکہ رات دن لگا ہوا ہوں تاکہ ایک تیسری بھی ہو جائے، تو میں ان دو کے بعد تیسری کے بغیر نہ تو مروں گا نہ مشقت میں آؤں گا، لیکن فائدہ تو ہوگا۔ یہ منفعت میں ہے مصروفیت۔ اور چوتھی زینت، کہ یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، خالی دکھاوا، تو وہ زینت کے اندر آتا ہے۔ تو اب خلاصے کلام یہ ہے کہ ضرورت اور حاجت کے درجے میں اگر آپ کی مصروفیت ہے تو یہ ایمان کی کمی کا سبب نہیں، بلکہ یہ تو شریعت ان چیزوں کی اجازت اور حکم دیتی ہے۔ باقی دو کا میں کلام اس پہ کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، تو آپ کو بتا رہے تھے کہ ضرورت اور حاجت کے درجے میں آپ کی جو مصروفیات ہوتی ہیں یہ شرعاً بالکل صحیح ہیں، بلکہ یہ تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر نہیں کریں گے تو اس میں بعض وقت گناہگار بھی ہوں گے۔ باقی رہا منفعت، اگر منفعت میں آپ منفعت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض، واجب یا جو اس نے سنت موقدہ مقرر کی ہیں وہ ترک نہ ہو رہی ہوں، یا اس کی وجہ سے ہم حرام یا مکروہ تحریمی وغیرہ میں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو رہے ہوں، اور وہ سب اپنی جگہ پورے ہو رہے ہیں، پھر ٹائم بچ رہا ہے تو چلے منفعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ایمان کی کمی کی علامت تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال بہتر تھا کہ اس کو دین کے لیے استعمال کرتے، پہلے اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ، اور اگر کوتاہی کا سبب بنے، یہ منفعت کوتاہی کا سبب بنے کہ تیسری دکان کے چکر میں، کاروبار بڑھانے کے چکر میں انسان نمازیں چھوڑ رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کما رہا ہے، تو پھر تو یہ منفعت میں مشغولیت بالکل ایمان کی کمی کی علامت ہوگی۔ اور زینت میں مشغول ہونا بالکل فضول قسم کا ہوتا ہے، اس میں اگر آپ مشغول ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں، کیوں یار وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا گھر کی ڈیکوریشن بہترین قسم کی ہو جائے اور اس کے لیے پیسہ چاہیے اور اس کے لیے میں لگا ہوا ہوں، حالانکہ سب کچھ بہتر سب کچھ ہے، لیکن اس ڈیکوریشن کے لیے علیحدہ مصروفیت بڑھا لی، تو یہ خالی زینت کے لیے عمل کرنا یہ ایمان کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی مصروفیت کس نوعیت کی ہے۔ بعض اوقات ایک شخص صحیح ضرورت یا حاجت کے درجے میں محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے یار ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یا کہنے والے کہتے ہیں یار کبھی تو دنیا سے سائڈ میں ہو جاؤ۔ بھائی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عین دین ہے۔ آپ کا مذہب اسلام آپ کے لیے حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ضرورت اور حاجت کے درجے میں جتنی مصروفیات ہیں ان کو قائم رکھا جائے، ورنہ کہ بھیک مانگے، اگر کمائیں گے نہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے تو بھیک مانگے، بھیک مانگنا تو ویسے حرام ہے۔ تو دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ابھی میری کتاب قرب الہی آنے والی ہے، اسے آپ پڑھیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔